last days of British Raj. اس کتاب کے آخری چیپٹر میں وہ ایک چیز ڈسکس کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس چیز کا جائزہ لوں کہ انگریزوں کو برصغیر چھوڑ کے کیوں جانا پڑا اور اس بات کا ذمہ دار کون تھا, تو میں صرف ایک ہی شخص کا نام لوں گا, اس کا نام لارڈ میکالے. گویا لارڈ میکالے کو برصغیر میں بھی برا کہا جاتا ہے. اس نے یہاں پہ انگریزی سسٹم جو ہے, نظام تعلیم جو ہے, اس کو رائج کیا. اس نے یہاں کی جو ایک دیسی نظام تعلیم تھی ان کو ختم کیا, دیسی زبانوں کو ختم کیا کرنے کی کوشش کی. کیونکہ لارڈ میکالے کا یہ یقین تھا کہ جو پورا نالج ہے سنسکرت میں, عربی میں اور دوسری پرشین میں, وہ اگر سارا اکٹھا کر لیا جائے تو کسی اچھی یورپین جو لائبریری ہے اس کے ایک شیلف میں جو کتابیں ہیں ان میں زیادہ نالج ہوگا ان سارے علوم سے. تو وہ چاہتا تھا کہ برٹش نالج ہے یا انگریزوں نے جو ترقی کی ہے علوم فنون میں, سائنس میں ترقی کی ہے, لٹریچر میں ترقی کی ہے, اس ترقی سے جو انڈیا ہے وہ بھی فیض یاب ہو, انڈیا تک بھی اس کے اثرات پہنچے. اور اس کا خیال یہ تھا اگر یہ نالج جو ہے یہ انڈینز تک پہنچے گا, یہاں پہ دیسی انگریز پیدا ہوں گے, تو برٹش گورنمنٹ جس کا جو بہت بڑھ گئی تھی, جس کا ویسے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جو انگریزی حکومت ہے اس پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا, لیکن برصغیر میں بھی جو انگریزوں کے زیر انتظام علاقہ تھا وہ بہت زیادہ تھا, اور اتنی تعداد میں انگریز نہیں تھے کہ وہ آ کے تمام اہم پوسٹیں جو ہیں ان پہ وہ فائز ہوتے اور یہاں کا جو نظام ہے وہ چلاتے. اس لیے اس امر کی بہت ضرورت تھی کہ یہاں سے دیسی لوگ جو ہیں انہیں پیدا کیا جائے. تو گورنر جنرل صاحب جو تھے انہیں یہ لارڈ میکالے کی یہ بات جو انہوں نے 1935 میں کی یہ پسند آئی, اور انہوں نے اس پالیسی کو, لارڈ میکالے کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کو تسلیم کر لیا اور اس کو نافذ کر دیا. مائیکل ایڈورڈ کا خیال ہے کہ ہمیں جو رخصت ہونا پڑا ہے یہاں سے وہ لارڈ میکالے کی وجہ سے ہونا پڑا ہے, کیونکہ لارڈ میکالے کا یہ خیال تھا کہ لوگوں کو شاید جب آپ ایجوکیشن دیتے ہیں اور خاص ایجوکیشن دیتے ہیں تو ان کی سوچ پہ آپ پابندی عائد کر سکتے ہیں, انہیں خاص طرح سے سوچنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. مائیکل ایڈورڈ کا خیال تھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. جب آپ لوگوں کو پڑھنا سکھا دیتے ہو تو پھر وہ کیا سوچیں گے, کیا پڑھیں گے, اس پہ کوئی پابندی